3 سال گزر گئے تھے اس واقعے کو۔ ابوالحسن پہلا مسلمان تھا جو تجارت کے سفر پر نکلا۔ اسے تبلیغ دین کا بھی شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک دور دراز جزیرے تک جا پہنچا۔ کئی ہفتے سمندر میں گزارنے کے بعد ایک صبح تھی۔ ابوالحسن اور اس کے ساتھی جہاز کے عرشے پر کھڑے تھے۔ ان کی نظریں سرسبز ساحل کی طرف تھیں۔ یہ سری لنکا کا ساحل تھا۔ بندرگاہ قریب آ رہی تھی۔ وہاں لوگ جمع تھے، مرد، عورتیں اور بچے، سب کشتیوں میں سوار تھے۔ کچھ خاص لوگ جہاز کے استقبال کے لیے آگے نکلے تھے۔ ابوالحسن کی نظر ایک کشتی پر پڑی۔ وہاں سیاہ فام عورتیں تھیں۔ ان کا لباس نیم عریاں تھا۔ ان کے درمیان ایک لڑکی بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ اس کا رنگ گورا تھا، صورت جزیرے کے باشندوں سے ملتی نہ تھی۔ وہ لڑکی اپنی کشتی والوں سے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی کشتی سب سے پہلے جہاز تک پہنچے۔ اس کے چپو چلانے والے مضبوط ملاح تھے۔ وہ انہیں جھڑک رہی تھی۔ آخر کار اس کی کشتی جہاز کے پاس آ لگی۔ لڑکی نے ابوالحسن کی طرف دیکھا، لیکن ابوالحسن نے نظر چرا لی۔ اس کے ساتھیوں کو عورتوں کا لباس پسند نہ آیا۔ لڑکی نے سری لنکن زبان میں کچھ کہا۔ اسے لگا کہ جہاز والوں نے اس کی توہین کی ہے، لیکن جہاز سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک ابوالحسن نے چیخ سنی۔ اس نے نیچے دیکھا، وہی لڑکی پانی میں تیر رہی تھی۔ وہ مشکل میں معلوم ہو رہی تھی۔ کشتی والے اسے بے اعتنائی سے دیکھ رہے تھے۔ ابوالحسن نے فوراً رسی کی سیڑھی پھینکی، لیکن لڑکی اس تک نہ پہنچ سکی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے۔ ابوالحسن نے بغیر سوچے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ کپڑوں سمیت پانی میں اتر گیا، لیکن لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ ابوالحسن نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت تک بہت سی کشتیاں آ چکی تھیں۔ جزیرے کے لوگ کہکہے لگا رہے تھے۔ ابوالحسن نے 3 بار ہوتے لگائے۔ مایوس ہو کر وہ سیڑھی کی طرف بڑھا۔ اتنے میں اس کا ساتھی چلایا، وہ دوسری طرف ہے، وہ ڈوب رہی ہے۔ مقامی لوگ ہنس رہے تھے۔ ابوالحسن حیران تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر ہوتا لگایا۔ وہ جہاز کے نیچے سے گزرا، دوسری طرف پہنچا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کا ساتھی شور مچا رہا تھا، وہ ڈوب گئی، مچھلی اسے لے گئی۔ ابوالحسن مایوس ہو کر واپس آیا۔ اب اس کے اپنے ساتھی بھی ہنس رہے تھے۔ ایک عرب نے کہا، آپ واپس آ جائیے، وہ آپ سے بہتر تیرنا جانتی ہے۔ ابوالحسن خاموشی سے سیڑھی پکڑنے لگا۔ ابھی وہ اوپر چڑھ ہی رہا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ وہ پھر پانی میں گر گیا۔ اس نے سنبھل کر دیکھا، لڑکی سیڑھی پر چڑھ رہی تھی۔ ابوالحسن جہاز پر پہنچا۔ اس کے ساتھی لڑکی کے کہکہے سن رہے تھے۔ لڑکی نے ابوالحسن سے عربی میں کہا، آپ کے بھیگ جانے کا مجھے افسوس ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ لڑکی عربی بول رہی تھی۔ ابوالحسن نے پوچھا، تم عرب ہو؟ لڑکی نے سر جھکا کر بالوں کا پانی نچوڑا۔ اس نے کہا، ہاں، میں عرب ہوں۔ ہم عربوں کے جہاز کا بہت دنوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کیا سامان لائے ہیں؟ ایک عرب لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر سب پریشان تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے پھر پوچھا، آپ کیا لائے ہیں؟ آپ حیران کیوں ہیں؟ کیا عرب عورتیں تیرنا نہیں جانتی؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، پیاری بچی، ہم گھوڑے لائے ہیں، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ لیکن مجھے تعجب ہے کہ یہاں کے عرب ابھی تک جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا انہیں مناسب لباس پہننا نہیں آتا؟ کیا انہیں حیا نہیں آتی؟ لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، کیا یہ انسانوں کا لباس نہیں ہے؟ ابوالحسن نے کہا، لگتا ہے تمہارے گھر میں اسلام کی روشنی نہیں پہنچی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چادر اٹھائی، اس نے لڑکی کے کندھوں پر ڈال دی۔ لڑکی ابوالحسن کی باتوں سے متاثر ہوئی۔ اس نے اپنے بازو اور پنڈلیاں چھپا لیں۔ ابوالحسن کے پاس 50 عربی گھوڑے تھے۔ لڑکی نے ہر گھوڑے کو دیکھا۔ ایک سفید گھوڑے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں یہ لوں گی، اس کی قیمت کیا ہے؟ ابوالحسن نے کہا، تمہاری نظر بہت اچھی ہے، یہ سب سے بہترین گھوڑا ہے، لیکن تم اس کی قیمت نہیں دے سکو گی، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ بہت تیز اور ضدی ہے۔ لڑکی مسکرائی۔ اس نے کہا، دیکھا جائے گا۔ تم نے جہاز اتنی دور کیوں کھڑا کیا ہے؟ ابوالحسن نے جواب دیا،
میں نے سمجھا حکومت سے اجازت لینی چاہیے۔ لڑکی بولی، راجا تو تمہارا انتظار کر رہا ہے، جہاز کنارے لے آؤ، امیر البحر خود آ جائیں گے۔ اتنے میں دلیپ سنگھ آ گیا۔ وہ عربی بول سکتا تھا۔ اس نے پوچھا، جہاز اتنا دور کیوں ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، انہیں لگا حکومت سے اجازت لینی چاہیے۔ دلیپ سنگھ بولا، راجا آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ لڑکی بولی، میں چلتی ہوں، لیکن یاد رہے وہ سفید گھوڑا میرا ہے، میں اس کی ہر چیز جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکی نے چادر اتاری، اسے 1 ارب کے کندھوں پر پھینکا، پھر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ابوالحسن اور اس کے ساتھی دنگ رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، لڑکی کون تھی؟ وہ عربی کیسے بولتی تھی؟ اسے گھوڑوں کا اتنا علم کیسے تھا؟ یہ سب سوال ان کے ذہنوں میں گھوم رہے تھے۔ لیکن ایک بات واضح تھی، یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اس کے پیچھے ضرور کوئی راز تھا۔ جہاز والے تیاری کرنے لگے، انہیں کنارے لگنا تھا، راجا سے ملنا تھا اور اس پر اسرار لڑکی کا راز جاننا تھا۔ سورج چمک رہا تھا، ہوا میں نمک کی خوشبو تھی، سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکرا رہی تھیں، ایک نئی ملاقات کا انتظار تھا۔